الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب تحریص النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من ورائهم۔ وقال المالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبد القیس کے وفد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی باتیں یاد رکھیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان باتوں کی خبر کر دیں۔ اور مالک بن حویرث نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین کا علم سکھاؤ۔ 87 نمبر حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یا یہ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ربیع کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کا آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہوا نہ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز گوشہ سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے، اور اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتا دیجیے جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا، اور انہیں حکم دیا کہ اللہ واحد پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا ختم اور مضافت کے استعمال سے منع فرمایا۔ چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو الحمیر بسا اوقات نقیر کہتے ہیں اور بسا اوقات مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان کی اطلاع پہنچا دو۔ یعنی جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، جو کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ یعنی مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس کو ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے والا اور آگے پھیلانے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب